الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بے شک اللہ تعالیٰ یعنی بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے کہ تم کو توبہ کی توفیق بخشی اور اپنے عذاب سے بچا لیا۔ اس آیت میں اور اس سے پہلے کی آیت میں جو گزشتہ 10 میں بات چل رہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، جو بہتان لگایا گیا تھا، اس میں مسلمان بھی شریک تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نصیحت کے لیے ان کو بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا تمہارے اوپر، احسان تھا، ورنہ تم جو بات کہہ رہے تھے، جس بات کو لے کر تم آگے بڑھائے تھے، جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھی، وہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس سے تو عذاب تمہارے اوپر آ جاتا، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا اور رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت کی وجہ سے تم اس سے بچ گئے کہ وہ عذاب کے آنے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، یعنی اس کے بہکاوے پر عمل نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا وہ تو فحش اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص کبھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پاک کیے دیتے ہیں، یعنی اس کو توبہ کی توفیق بخشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس میں اہل ایمان سے سب سے پہلے تو یہ بات بتائی گئی ہے، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور شیطان کی پیروی مت کرو، تم اس کے قدم بقدم مت چلو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا، اس کی قدم بقدم چلنے کی کوشش کرے گا، اس کی باتوں کو مانے گا، تو وہ تو کیا کرے گا، وہ تو حکم اس بات ہی کا دے گا کہ فحش اور منکر کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان۔ اس کے علاوہ اور کون سا حکم دے سکتا ہے وہ؟ اس کے سارے حکم ایسے ہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورہ بقرہ پارہ 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یعنی شیطان تو تمہیں فقر و فاقے کی اور تنگی کی جو ہے حکم دیتا ہے، یعنی یہ تمہیں ڈراتا ہے اس وجہ سے کہ تم اگر خرچ کر دو گے اللہ کی راہ میں، اور اگر جو ہے اپنے مال کو لگا دو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس تنگی آ جائے گی، اور بے حیائی کے جب کام سامنے آتے ہیں تو بڑا چڑھا کر اس کو پیش کرتا ہے کہ یہ کام کر لو، اور بے حیائی میں تمہارا پیسہ اور تمہارا مال اور تمہاری ساری توانائیوں کو خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت اور جنت کا وعدہ دیتا ہے، تم اپنی رحمت کا وعدہ دے کر تمہیں جو ہے اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، تو تم اللہ رحمان کی بات کو سنو، اور شیطان کی جو بات ہے، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کا حکم مت مانو، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی شخص پاک و صاف نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقع افک میں جو واقعات، جو حالات پیش آئے تھے، اس میں کچھ مسلمان ملوث ہو گئے تھے، جو مسلمان اس میں جانے سے بچ گئے، جو ملوث ہونے سے بچ گئے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تھا کہ کچھ لوگ ہی اس میں گئے، بہت سے لوگ تو نہیں گئے، اس میں ملوث نہیں ہوئے۔ اگر یہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو اس میں سے ایک بھی نہیں بچ سکتا تھا، سب کے سب اس میں ملوث ہی ہو جاتی، کیونکہ شیطان کا حربہ اور شیطان کا فریب اور اس کا دھوکہ تو ایسا ہے کہ وہ سب کے سب لوگوں کو لے کر چلے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچانا چاہتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ شیطان کی پیروی نہیں کرنا چاہتے اور اللہ رحمان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ شیطان کی حربوں اور اس کے فریب سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد مانگیں اور اللہ کی پناہ طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیشہ رجوع رکھیں اپنا۔ اور جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے
ایسا کام کر بیٹھے ہیں، شیطان کی پیروی کر لیے ہیں اور ایسے غلط کام کر لیے ہیں، ان کے اوپر لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، ناصحانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، بہترین بڑی پیاری نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے مومن بندے ہیں، ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم جو کام اچھے کام کر رہے ہو تو اس پہ اتراؤ مت، یعنی تم جو نیکی کے کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق دی ہے، اس وجہ سے تم یہ کام کر رہے ہو، تمہیں اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ دیکھو کہ دنیا میں کیسے لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کی نافرمانی پر لگے ہوئے ہیں، کیسے کیسے جو فسق و فجور میں پڑے ہوئے ہیں، تم اگر اس سے ہٹ کر اچھے کام کر رہے ہو تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور تم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور مزید توفیق مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، یہ جو ہے تمہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے اوپر لعنت ملامت مت کرو، ان کو لعن طعن مت کرو، بلکہ ان کے صحت جو ہے یعنی ایسے اچھا بہترین رویہ اختیار کرو، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو، کیونکہ تمہیں جو ہے مریض سے نفرت نہیں بلکہ مرض سے نفرت ہونی چاہیے۔ جو بیماری ان کے پاس ہے وہ بیماری کو دور کرنے کے لیے تم اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تم بھی ان جیسے ہی ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق دے دی، اس وجہ سے تم آج جو ہے یہ کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہو، ورنہ جیسے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں تم بھی اسی میں جا سکتے تھے، تم کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، تم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ورنہ جو ہے کوئی بھی آج پاک نہیں رہ سکتا تھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پاک کر دیتے ہیں، اپنی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، وہ اچھے کام کرنے لگتا ہے اور پھر اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب کبھی وہ کوئی یعنی ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اپنی رحمت میں، اور اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، پھر اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں جو لوگ صاحب فضل ہیں اور معاشی وسعت رکھتے ہیں، ان کے لیے زیبا نہیں کہ کسی غلطی کی بنا پر اپنے خرابتدار مسکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے مہاجرین کی امداد برت کر دینے کی قسم کھائیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لیں۔ کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے یاتل، اطلاع جسے کہتے ہیں قسم کھانے کو کہتے ہیں، اس سے جو ہے یہ یاتل لفظ آیا ہے۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ جو دو حضرات اس میں ملوث تھے واقعہ افک میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگانے میں، اس میں حضرت حسان اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تھے۔ یہ دو حضرات کا بڑا رتبہ تھا اصل میں دیکھا جائے تو، وہ جو ہے شرکائے بدر بھی تھے اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے، لیکن لغزش ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو برات ان کی نازل فرمائی، ان کی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات جیسے آیات نازل کر کے جو ہے ان کی برات کا اظہار فرمایا، ان کے ساتھ ان مومنین کی توبہ بھی قبول فرمائی، ان کو سچی توبہ نصیب فرمائی۔ جب آیت برات نازل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حد قذف جاری کیا، یعنی ان کو 80 کوڑے بھی لگائے گئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی، جو تہمت میں جو لوگوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اس لیے ان کو بھی سزائیں دی گئی، ان کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ وہ شرکائے بدر ہے بول کر، لیکن ان کے اوپر وہ لگانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی فرمائی، ان کو سچی توبہ نصیب فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہ معاملہ ان حضرات کا تھا، اور اس میں سے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز رشتہ دار تھے اور خالہ زاد بھائی بتائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے بڑے مسکین اور محتاج اور مفلس تھے اور مہاجر تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ ان کی مدد مالی امداد کیا کرتے تھے، ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی۔ جب اس واقعے میں یہ بھی ملوث ہو گئے کہ ان کی بیٹی کو جو تکلیف اور یعنی پہنچی تھی اس کی وجہ سے، تو اس میں جو ہے اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو انتہا سے زیادہ صدمہ ہوا کہ میری بیٹی کو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے اس میں یہ شخص بھی شریک تھا جس کی میں مالی امداد کیا کرتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ آئندہ میں کبھی بھی اس کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ یہ
بات جو ہے بالکل عین فطری تھی، اس وجہ سے کہ اگر کوئی کسی کے بیٹی پر تہمت اور الزام لگا دے اور ایسا الزام لگا دے تو پھر اس کے بعد آخر وہ انسان کیا کرے گا؟ واقعی میں جو ہے یہ کر سکتا ہے اور یہ کرنا ہی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے یہ ایک حکم نازل فرمایا کہ جو اہل علم حضرات ہیں، جو جنہیں وسعت رکھنے والے حضرات ہیں، جن کے درجے بڑے ہوئے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جو اہل علم اور فضل ہیں، ان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ کوئی ایسے قسم کھا لیں، کیونکہ عام طور پر اگر کوئی مسلمان کسی فقیر کی مدد کرتا ہے، کوئی خاص فقیر کی، تو اس کے لیے وہ واجب نہیں ہے، اور اگر کبھی وہ مدد کرنے سے رک بھی جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو ایک مثالی جماعت بنانا چاہا تھا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے وہ ایک مثال کے طور پر پیش ہو جائے کہ میرے صحابہ ایسے ہیں جو میرے حبیب کے ہاتھوں پر تیار ہوئے ہیں اور ان کے خاص نگرانی میں تربیت یافتہ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک چیز کو نظر میں رکھتے تھے اور ایک ایک بات کے لیے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، اور اس میں یہی بات ان کو بتائی گئی کہ دیکھو تم جو کام کر رہے ہو اور جو ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا فضل عطا فرمایا ہے، ایسے درجات تمہیں عطا فرمائے ہیں، ایسے جن لوگوں کو بھی ایسے جو ہے علم اور فضل عطا کیا گیا ہے اور وسعت اور جو ہے گنجائش رکھی گئی ہے ان کے پاس، ان کے بالوں میں، کہ وہ راہ اللہ میں خرچ کرتے ہیں، تو پھر اس وقت ان کو جو ہے اس قسم کی قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ آئندہ سے جو ہے کبھی بھی کسی مستحق کی مدد نہیں کریں گے جب ان کو کسی کے اوپر غصہ آ جائے، بلکہ وہ ان کو معاف فرما دیں گے، اور یہ جو ہے اگر قسم کھائے ہیں تو اس کو کفارہ ادا کر کے وہ قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ یہ بات ان کو بتائی گئی تو یہ جب آیت نازل ہوئی اور جو ہے ان سے یہ کہا گیا کہ کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف فرما دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا بخش دے تم کو اللہ تعالیٰ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق تڑپ اٹھے اور کہنے لگے کہ بخدا میں یہی چاہتا ہوں، واللہ میں یہی چاہتا ہوں، انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ کون ایسا انسان ہے جو گناہوں سے بچا ہوا ہے، اس کے گناہ تو ہم معاف کرتے رہتے ہیں، کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بندوں کے گناہ کو معاف کر دو، بندوں کی جو لغزشیں ہیں، جو خطائیں ہیں، اس کو تم معاف کر دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے یہ وعدہ فرما لیا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد جو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امداد دینا بند کرنے کی جو قسم کھائی تھی، انہوں نے اس قسم کو توڑ ڈالا، اور پھر اس کے بعد جو مالی مدد کیا کرتے تھے اس کو دوگنا کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آئندہ قیامت تک، یعنی جب تک کہ جو ہے میں زندہ رہوں گا اس وقت تک میں تمہیں جو ہے امداد بند نہیں کروں گا۔ یہ معاملہ ان حضرات کا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے جا بجا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سورہ بقرہ پارہ ایک ہی میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کے جو حضرات، جو صحابہ کرام ہیں، ان جیسا تم اگر ایمان لالو گے، ان جیسا تم عمل کرو گے تو پھر یقیناً تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے حبیب کی سنت اور طریقہ اور ان کی تیار کردہ جو جماعت ہے صحابہ کرام کی، وہ مثالی جماعت ہے، اس کو دیکھ کر تم جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج جیسا بات بتائی جاتی ہے کہ مسلمان ایسے ہو گئے ہیں، ویسے ہو گئے، تو یہ مسلمانوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مثالی مسلمان نہیں ہے۔ مثالی مسلمان تو صحابہ کرام تھے، ان کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کر بتایا ہے کہ دیکھو ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ایسے کام کرتے ہیں وہ، اللہ کی ایک بات کو، ایک حکم کو نہیں ٹالتے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہمیشہ لگ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بر جو ہے ہمیشہ لبیک کہتے ہیں۔ ایسے مسلمان ہیں، یہ مثال بتائی گئی ہے، یہ جماعت مسلمانوں کی ایسی مثال ہے۔ ان الذين يربون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی بیویوں کے پر عیب لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو تہمت لگاتے ہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، محسنہ عورتوں پر، اور جو نہیں جانتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کے تعلق سے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے بات آئی ہے؟ جبکہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی آیتیں آ رہی تھیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات نازل فرما دی کہ وہ پاک دامن ہے، تو اس کے بعد جو مومن اور مسلمان غلطی سے وہ منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے، انہوں نے توبہ کی، سچی توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ لیکن بعض منافقین اس وقت بھی ایسے تھے جو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہمیشہ وہ بات کو لے کر اس کا چرچا کرتے رہے، اور آج بھی شیعوں میں ایسے کئی ایک فرقے ہیں جو اس بات کو نہیں
مانتے نعوذ باللہ اور یہ کہتے ہیں ایسی بری بری باتیں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نکالتے ہیں، یہ لوگ ان آیاتوں کے جو ہے کافر ہے، یہ آیتوں کے ماننے والے نہیں ہیں، تو ان کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو نازل کردہ آیتیں ہیں، جو نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو حضرات مسلمان جو آیت برات کے نازل ہونے کے بعد سچی توبہ کی اور پھر رجوع ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کی بدعمالیوں کی گواہی دیں گے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ قیامت میں جب جائیں گے تو وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو بند کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ جب ان کے ہاتھ اور پیر ان کی گواہی دیں گے کہ وہ کیا کام کیا کرتے تھے، اس وقت ان کو پتہ چلے گا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور بدلہ دیں گے جس کے وہ مستحق ہیں، اور قیامت کے دن یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو کچھ بھی دنیا میں کیے تھے اس کی جزا و سزا کے طور پر ان کو وہاں پر مل جائے گا، جس کا انہوں نے جو ہے جو کام کیا تھا، جو عمل کیا تھا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔